جب بات آئے گی توحید کی تو ہمارے سامنے کون کون سے فرقے ہیں؟ سب سے پہلے ہے اہل السنت والجماعہ، پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ الجہمیہ، الجہمیہ۔ تیسرے نمبر پر المعتزلہ۔ چوتھے نمبر پر المتکلمین۔ پانچویں نمبر پر المتصوفہ، صوفیہ۔ چھٹے نمبر پر الحزبیون، خوارج العصر، آج کے دور کے خوارج۔ اور حزبی جو ہیں خوارج العصر، ان کے نزدیک توحید حاکمیت مطلب توحید عقیدے میں یہ اہل حدیث اہل سنت کے عقیدے پر بھی ہو سکتے ہیں، اللہ پر ایمان میں، اور متکلمین کے عقیدے پر بھی ہو سکتے ہیں، چاہے متکلمین کے عقیدے کے ہوں خارجی یا اہل سنت اہل حدیث کے عقیدے کے ہوں، لیکن انہوں نے سب سے پہلے سر فہرست ان کے ہاں توحید حاکمیت ہے، توحید الحاکمیہ، اور اس کا مطلب ہے کرسی، انقلاب۔ تو یہ حزبی جو ہیں اس دور کے خوارج دونوں طبقوں سے آئے ہیں، اہل حدیث کے عقیدہ رکھنے والے بھی یہاں اس نقطے پر آ کر جمع ہوئے ہیں، اور اہل بدعت کا عقیدہ رکھنے والے متکلمین والے بھی اس نقطے پر۔ جن کی خارجی سوچ ہے انہوں نے ایک اور توحید کا اضافہ کر دیا، توحید الحاکمیہ، توحید حاکمیت جسے کہتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا کہتے ہیں؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کا کلام برحق ہے، لیکن آگے کیا فرمایا؟ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے اس بات کا حکم دیا کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ توحید حاکمیت، توحید حاکمیت کیا ہے؟ ان کے نزدیک توحید حاکمیت کیا ہے کہ اسلامی شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے، جب تک اسلامی شریعت کا نفاذ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ نے دین کا کوئی حق نہیں ادا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کتنے انبیاء کرام آئے ہیں جن کا سیاست سے حکومت سے کوئی تعلق نہیں رہا، دعوت لے کر آئے، تو ان کی محنتیں۔ توحید حاکمیت کا مطلب یہ نکالا ہے، اقامت دین کا مطلب یہ نکالا ہے، اقامت دین میں ان اقیم الدین، اور توحید حاکمیت کا مطلب اقامت الدین، اور اس کا مطلب ہے کہ حکومت قائم کرنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں توحید حاکمیت جس کی وہ دلیل قرآن سے دے رہے ہیں، اس کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں کیا ہے؟ کیا واقعی میں توحید حاکمیت کا کہیں ذکر نہیں ہے کیا؟ اہل سنت نے اس کو چھوڑ دیا ہے اس مسئلے کو، کیونکہ اہل سنت جب کوئی عقیدہ بیان کرتے ہیں وہ جامع اور شامل اور مانع ہوتا ہے، کسی کی چیز کی کمی نہیں ہے عقیدہ اہل سنت میں۔ تو کیا کوئی کمی تھی جس کی وجہ سے توحید حاکمیت نکال کر اس کا ایشو اٹھانے کی ضرورت پڑی؟ بالکل نہیں۔ دیکھیں حاکمیت، اس کی دلیل کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم دو طرح کا ہے، انہوں نے دلیل کہا ان الحکم الا للہ۔ حکم دو طرح کا ہے، حکم کونی قدری اور حکم شرعی الدینی، کہ اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے احکامات جن کا تعلق کائنات سے ہے، شریعت سے نہیں، وہ ہے کہ اللہ ہی حاکم ہے، اللہ تعالیٰ حاکم ہے، تو اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، احکامات جاری کرتا ہے، تو اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے افعال اور صفات سے تعلق رکھتا ہے یا
بندوں کے افعال سے، تو اللہ کے افعال سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا تعلق توحید ربوبیت تو اور توحید اسماء و صفات سے ہے۔ اور شرعی دینی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسی کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، احکامات جاری فرمائے ہیں شریعت میں، تو اس میں تحاکم الی اللہ و الی رسولہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروانا، مطلب جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول حرام قرار دے دیں وہ حرام ہے، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول حلال قرار دے دیں اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا، تو یہ تحاکم ہے۔ تو اس کا تعلق جو ہے توحید عبادت سے ہے، کیونکہ بندوں کے افعال ہیں، یتحاکمون الی اللہ و الی رسولہ، تو وہ اس میں آ گیا، جب تو نبیوں کی دعوت کے اندر شامل ہے یہ چیز، یہ دونوں چیزیں۔ جبکہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے نہ وہ اس چیز کی دعوت دیتے ہیں نہ وہ اس چیز کی، انہوں نے اس توحید کا مطلب سیاست نکالا ہے، کرسی، جبکہ کرسی جو ہے وہ ہے خوارج کا قبلہ۔ کرسی کے لیے تحریک، چاہے اس کا نام خلافت رکھ لیں یا اقامت الدین کے بول لیں، تو خوارج نے کب کہا ہے کہ ہم جو ہے تورات انجیل جو تحریف شدہ اس کا نفاذ کریں گے؟ تو ہمیشہ انہوں نے یہی کہا ان الحکم الا للہ، صحابہ سے بھی جنگیں لڑی ہیں، اور ہر خلافت کے ہر دور میں خوارج کی تحریکیں سر اٹھاتی رہی ہیں، تو ان کا شعار یہی تھا ان الحکم الا للہ، اور شروع سے ائمہ سلف نے، علماء سلف نے ان کا رد کیا ہے، کیونکہ وہ اپنی ان افکار کو یہ توحید حاکمیت کے لباس میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے یہ افکار بدعت ہیں جو کہ انبیاء کرام اور سلف کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو پورا دین جو ہے وہ اس توحید میں ہے جو اہل سنت نے بیان کی ہے، اس سے باہر کوئی جس چیز کی بھی آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو آپ دیکھ لیں یہ چاروں قسمیں توحید کی دیکھ لیں، اس میں کہیں بھی عبادت ہے، کہیں بھی عبادت نہیں ہے، توحید عبادت کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا کہیں بھی نہیں ہے اس میں۔ یہ توحید حاکمیت والے ان کی دعوت شروع ہوتی ہے سود سے، کہ سود ختم کرنا ہے، ساری دنیا سے سود ختم کر لو، اگر ایک اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، توحید نہیں ہوگی، شرک نہیں ختم ہوگا تو اس طرح کی صفائی کا کوئی اثر، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کوئی صفائی نہیں ہے، غلاظت تو سب سے بڑی شرک کی ہے۔ تو سود جو ہے، سود کو کھانے والا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تشبیہ دی ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ سے تشبیہ دی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، تو یہ اس کی قباحت بیان ہوئی ہے، لیکن شرک سے بڑھ کر نہیں ہے۔ سود کھانا، سود دینا، حتیٰ کہ غیر اللہ کی جو قسم ہے وہ شرک اصغر ہے، اس سے بھی بڑھ کر سود کا جرم نہیں ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے ایک آدمی تعویذ کو شفا کا ذریعہ سمجھ کے پہنتا ہے، شرک اصغر کرتا ہے، سود پھر بھی اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کی، ان تحریکوں کی نظروں میں یہ چیزیں جو ہیں ان کی اہمیت ہی کچھ نہیں ہے۔ عقائد کی اصلاح اور توحید کے مسائل کو لوگوں تک پہنچانا اور ان کو عقیدے کا شعور دینا، اس کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے ان تحریکوں میں جو توحید حاکمیت کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ اسلام کی دعوت انبیاء کرام کے منہج سے کتنے دور ہیں، خوارج کے منہج پر ہیں، کیونکہ خوارج جو ہے انہیں صرف کرسی چاہیے۔ تو یہ ہے توحید کا ذکر، توحید کے بیان میں یہ چند فرقے ہیں۔ اہل سنت کے علاوہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے توحید میں وہ مکمل اسلام کی دعوت ہے۔ باقی یہ اہل بدعت ہیں اور جن میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں جن کے عقائد میں، اور بہت ساری خرابیاں ہیں، اور اسی کی وجہ سے مسلمانوں کی ایمانی تربیت میں ڈیفیکٹ آیا ہے، اور ایمانی تربیت میں اگر ڈیفیکٹ ہوگا تو مسلمانوں کے عروج و زوال پر اسی طرح یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ایمان کی تربیت،
ایمانی تربیت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ دیکھیں تم ہی بلند و بالا رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اب ایمانی تربیت میں جس قدر خرابی ہوگی اسی قدر عروج و زوال پر اثر انداز ہوگی، زوال آئے گا، عروج آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مسلمانوں کا عروج، مسلمانوں کا غلبہ ایمانی تربیت کی بنیاد پر ہے۔ جب ایمانی تربیت میں ہی دیمک لگ گیا، یہ ساری دیمکیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو کمزور کیا ہے ایمانی تربیت کے لحاظ سے، اور اسی لحاظ سے مسلمان جو ہے پیچھے گئے ہیں، کیونکہ غلبہ جو ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، غلبہ جو ہے مسلمانوں کا وہ کوئی مادی چیز نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا ہے۔ غلبہ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، غلبے کے لیے جو چیز شرط لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ہے ایمان، ان کنتم مؤمنین، شرط لگائیے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور دوسرا یہ بتایا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اختیار کرو، صبر کے 3 درجات، کہ اللہ کے حکموں پر ثابت قدم رہنا، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے دور رہنا اور اس پر صبر کرنا، اور اللہ کے فیصلوں پر ایمان لانا، حالات جیسے کیسے بھی ہوں اللہ پر توکل رکھنا، ایمان بالقدر، اور دوسرا تقوی اختیار کرنا کہ ہر حال میں اللہ کے حکموں کا خیال کرنا کہ میرے اوپر فرض کیا ہے بس، اور کیا چیز میرے لیے منع ہے، تو تمہیں کسی کا بھی حملہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ داخلی فتنے نہ خارجی فتنے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ غلبہ مشروط رکھا ہے ایمان کے ساتھ، تو اللہ کی عطا ہے، لیکن وہ ایمانی تربیت پر شیطان نے حملہ کیا ہے۔ یہ سارے فرقے بڑے اخلاص کے ساتھ امت مسلمہ کے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں، بڑے اخلاص کے ساتھ، یعنی کہ امت مسلمہ کے دشمن بن کر نہیں، دشمن نہیں ہیں یہ لوگ، یعنی ظاہری طور پر نیت ان کی دشمنی کی نہیں ہے، لیکن اس شیطان جو ہے جب کسی کو بدعت پر لگا دیتا ہے تو اس سے بڑا حملہ، کامیاب حملہ کوئی نہیں ہے شیطان کا، کیونکہ بدعت کی وجہ سے آدمی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، وہ بدعت کو دین اور حق سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو عقائد ہیں اور یہ جو فرقے ہیں، انہوں نے امت مسلمہ کے ایمان کو کمزور کیا ہے، جس کی بنیاد پر غلبہ نصیب ہوا تھا اس امت اسلامیہ کے اسلاف کو۔ اس امت اسلامیہ کا حل اس عقیدے کی طرف لوٹنا ہے، اس کی طرف آ جائے امت اسلامیہ، پھر اس منہج پر آ جائے جس پر جو اہل سنت والجماعت کے نام سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اسلاف نے، سلف صالحین نے یہ اصول بتایا ہے، الاسلام هو السنہ والسنۃ ہی الاسلام، ہی الاسلام، یہ اصول کہ اسلام عین سنت کا نام ہے، یعنی اس طریقے کا نام ہے، اس مسلک کا نام ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، اس کو سنت کہتے ہیں، السنہ۔ اور وہ سنت یعنی وہ طریقہ، مسلک جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، وہی اصل اسلام ہے۔ اسلام کا مسلک اسلام ہے اور اس کو سنت کہتے ہیں، اسی لیے اہل حق کو اہل سنت والجماعت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا اپنا کوئی من گھڑت کوئی مسلک نہیں ہے، یہ اس مسلک پر ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، یہ السنہ۔ والجماعت کا مطلب یہ اہل فرقہ نہیں ہے، تفرقہ، ان کا عقیدہ، ان کا مسلک تفرقہ بازی نہیں ہے، یہ ہے فرقہ، تفرقہ ہے یہ۔